اب بھی دیکھ لیں، اب اس امت کا یہی حال ہے نا. کسی محکمے میں اچھا آدمی آ جائے جو رشوت نہ لیتا ہو، سارے محکمے کو مصیبت پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں بڑا پاک بنا پھرتا ہے، نکالو جی، ٹرانسفر کرو اس کی، ہمارا دھندا نہیں چلتا، ہمارے کام نہیں چلتے. کوئی ایک ایماندار آدمی کسی شعبے میں آ جائے، وہ ایسے تنگ آتے ہیں اس سے کہ یہ کیا مصیبت ہے، ہر وقت کام اور یہ بس نکالو اس سے، کسی طرح جان چھڑاؤ. یہ اس قوم کی حالت ہے جس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہی حالت یہاں بھی ہے. بجائے اس کے کہ اس سے کچھ سیکھتے اور قدر کرتے کہ ایک اچھا آدمی اس محکمے میں آ گیا، کہتے ہیں اسے نکالو. خاندان میں کوئی پیدا ہو جائے اور منع کر دے، روک دے، ٹوک دے کہ یہ رسومات ہمیں نہیں کرنی، شادی بیاہ کے کاموں میں ان چکروں میں نہیں پیسہ ضائع کرنا، میت پہ مرنے پہ کسی پہ پیسہ ضائع نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنے جو شریعت نے نہیں بتائے. بس الزام ایک، بس اب تک وہ لفظ چل رہا ہے کہ وہابی ہو گیا، بس اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، بائیکاٹ ہو جاتا. اللہ نے فرمایا ہے پھر کیا ہوا، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے انہیں بچا لیا. خدا کا عذاب آیا ان پر، اور وہ عذاب ایسا تھا کہ پتھر برسے آسمان سے ان پہ. اسی لیے امت میں یہ بات طے نہیں ہوئی کہ ایسے لوگوں کو شرعاً کیا سزا دی جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس پہ پتھر برسائے جائیں. ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے اگر یہ جرم ثابت ہو جائے. اور سوائے معتزلہ کے باقی پوری امت اس بات کی قائل ہوئی کہ شدید گناہوں میں سے. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ مرد کا مرد سے تعلق جائز، یہاں آخری حد تک نہ پہنچے یہ ناجائز اور حرام ہے علیاذ باللہ، اور اس سے پہلے کے مراحل جائز. یہ معتزلہ کی رائے ان لوگوں نے نقل کی ہے جنہوں نے معتزلہ کے مذہب پر بحث کی ہے کہ یہ لوگ عقل کے اعتبار سے کن کن چیزوں کو سوچتے تھے اور کہاں تک پہنچتے تھے. وَأَمْطَرْنَا وَأَخْرِجُوا مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے انہیں نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے جو ماننے والے تھے انہیں اللہ نے نجات دے دی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے. تورات میں آتا ہے کہ راحلہ اس کا نام تھا اور وہ عورت کافر تھی. کانت، وہ ہو گئی، من الغابرین، ان میں سے جو رہنے والے تھے پیچھے. خدا نے بتایا ہے کہ وہ اس عذاب کا شکار ہو گئی، اور اس لیے بتایا ہے کہ تورات میں آیا ہے کہ وہ نمک کا مجسمہ بن گئی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کانت من الغابرین، وہ ان کے ساتھ رہ گئی تھی پیچھے جن پہ عذاب آیا تھا. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے کیا کیا، برساؤ کیا ان پر. دوسری جگہ آیا ہے پتھروں کا برساؤ، اور قرآن نے یہاں ایک عجیب لفظ کہا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پہ برساؤ کیا، مطرن علیہم مطرا، انوکھی بارش برسائی، عجیب بارش. مطرن کو دوبارہ لائے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ایک نرالی بارش ہوئی، ایک ایسا برساؤ ان پہ برسایا جس کی مثال نہیں ملتی. اور اسی سے بعض نے استنباط کیا ہے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ عذاب جو پتھروں کا آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی قوم پر آیا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا نہیں تھا، چونکہ انہوں نے جو حرکت کی تھی یہ بھی کائنات میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی. اس لیے خدا نے عذاب بھی انہیں یہ دیا کہ ایسا عذاب بھی خدا نے کسی کو نہیں دیا تھا. اور آسمان سے پتھر برسنے لگے، آگ والے پتھر، اور قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ وہ ایسے پتھر تھے کہ ان پہ گویا انہیں طے کر دیا گیا تھا. 14ویں پارے میں ایک مقام ایسا ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے، سورہ ہجر 14واں پارہ، سورت 15ویں ہے. آیت نمبر ہے 61. فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر وہ پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے. کون کون مراد ہوئے؟
فرشتے. قال انکم قوم منکرون. لوط علیہ السلام نے بولا، دیکھا تو کہنے لگے تم تو منکرون، اوپرے آدمی لگتے ہو، شناسائی نہیں ہے، نئے نئے اجنبی معلوم ہوتے ہو. قالو، وہ بولے نہیں، بل، یہ آ گیا نا، قالو بل، انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم آدمی نہیں ہیں، جئناک بالحق، ہم سچی چیز آپ کے پاس لائے ہیں، بما کانوا فیہ یمترون، وہ چیز لے کے آئے ہیں جس چیز کے بارے میں یہ جھگڑتے تھے. ہم آدمی نہیں ہیں، اوپرے اور اجنبی نہیں ہیں، ہم تو کچھ اور ہی چیز لے کے آئے ہوئے ہیں، ہم کچھ اور ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں، طے شدہ بات. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، نکل جائیے اپنے گھر والوں کو رات رہے سے، تھوڑی سی رات بس باقی رہ جائے، اس وقت آپ یہاں سے نکل جائیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان پر جب عذاب آئے گا، اس وقت آئے گا اس کے پیچھے آپ چل پڑیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ جو ساتھ آپ کے چلیں گے کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ لوط علیہ السلام جہاں کا اللہ کا حکم ہم لے کے آئیں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کر دی لوط کی طرف. ہم نے علیہ السلام سے کہا ذَلِكَ الْأَمْرُ، اب یہ کام ہو کر رہے گا. ہم نے وحی کے الگ فرشتے بھیج دیے اور ہم نے کہا بس اب یہ کام ہم نے طے کر دیا ہے کہ اندابر ہؤلاء، یہ جو قوم ہے نا، مقتوم مصبحین، صبح ہوتے ہوتے ہم ان کی جڑ کاٹ دیں گے، ہم دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے. وجاء اہل المدینہ، ان فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے نا، دیکھ کر شہر والے یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، خوشی سے بھاگتے ہوئے آئے کہ اتنے خوبصورت لڑکے. قال ان ہؤلاء ضیفی، لوط بولے علیہ السلام ان کا یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، مجھ کو رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، اور میری آبرو کا خیال کرو، میری عزت کا خیال کرو. قالو، قوم والے کہتے ہیں اولم ننہاک عن العالمین، ہم نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا دنیا بھر کی حمایت سے؟ یعنی ہم نے سب کو کہہ دیا اور تمہیں بھی کہہ دیا کہ دنیا میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، بائیکاٹ ہے تمہارا، تم پاک رہنا چاہتے ہو، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. ہم نے نہیں کہہ دیا تھا پہلے؟ کیوں یہ لڑکے آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کیوں باہر سے لوگ آ گئے ہیں؟ قال ہؤلاء بناتی، انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں خواہشات کو پورا کرنا ہے تو یہ تمہاری بیویاں ہیں جو میری قوم کی میری بیٹیاں ہیں. لعمرک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی. لعمرک، اور تمہاری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے. اتنا غلبہ تھا ان پہ اس چیز کا، اندھے ہو گئے تھے. بعض رات نے کہا کہ لعمرک، یہ قسم کے معنی میں نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ آپ جیتے رہیں، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کہ آپ جیتے رہیے، آپ کے بچے خوش رہیں، آپ دیکھیے یہ کیا کام ہو رہا ہے. اردو میں ایسے بولتے ہیں لعمرک، اور تیری جان کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ تو اپنی مستیوں میں اندھے ہو رہے تھے. فاخذتہم الصیحہ، اور چیخنے نے آ لیا. مشرقین، سورج جب نکل رہا تھا تو چیخیں شروع ہو گئیں. فجعلنا عالیہا سافلہا، اور ہم اس نے اس بستی کو اوپر اٹھایا اور پھر اس کو بالکل اوندھا دیا، اوپر کا نیچے ہو گیا. وامطرنا، اور ہم نے برسائے علیہم حجارتن، ان کے اوپر پتھر، من سجیل، وہ پتھر جو کھنگر کے تھے. کھنگر سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے نا اینٹ، اینٹ کے ساتھ کبھی کبھی جلا ہوا ہوتا ہے ایک حصہ اس کا، کھنگر اسے کہتے ہیں. جلے ہوئے پتھر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پتھروں میں آگ تھی، آتشیں برساؤ ہوا، آگ کی بارش، آگ والے پتھر اوپر سے برسے. اور اللہ نے کہا ان فی ذالک، اور اس میں لآیات، پتے ہیں، للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے جو دھیان کریں ہماری طرف. وَإِنَّهَا، اور یہ بستی اب بھی لَبِسَبِيلٍ مُقِيم، ایک سیدھی راہ پر ہے مکہ سے، اردن
سیدھی راہ چلے جاؤ مکہ سے، یہ بستی اب بھی نظر آئے گی. اور دیکھو اس میں نشانی ہے، ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ہمارا یقین رکھتے ہیں. یہ خدا کا عذاب آیا ہے ان پہ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ عجیب پتھر برسائے. اب یہ عجیب پتھر ہی ہوئے نا کہ سجیل تھے، کھنگر کے پتھر تھے، جن پتھروں میں گندک ہوتی ہے کہ ان کو آگ لگے تو وہ پھٹتے ہیں پتھر. پھر یہ ایسے پتھر تھے، ہم نے ان پہ برسائے ہیں. فانظر کیف عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھ ان گناہگاروں کا حال کیا ہو. ان گناہگاروں کو کیسی شدید سزا اللہ کی طرف سے ملی، کیونکہ انہوں نے حد سے زیادہ کر دی تھی نا، انہیں بھی سزا ایسی ملی. اور کائنات میں سب سے پہلا یہ بے حیائی کا کام ان سے شروع ہوا تھا، اس لیے ہم نے بھی سب سے پہلے گویا کے مفسرین کے مطابق اللہ تعالی نے بھی سب سے پہلا عذاب جو تھا اس کائنات میں ان آتشی پتھروں کا، آگ کا، سب سے پہلے اسی قوم کو دی.